بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اکثر عملیات اور وظائف کے باب میں چیپٹر میں ضمن میں یہ باتیں نقش کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں کہ فلاں اسم کا نقش انگوٹھی پر فلاں ساتھ میں کسی نیک مقصد کے لیے کسی نیک گھڑی میں اس کو نقش کرو، اس کو لکھو اور پہنو۔ بات ہے قابل توجہ۔ خوشحال رہنے کے لیے اگر آپ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا اسم سونے کی انگوٹھی پہ نقش کر کے اس کو پہنو، جس کے پاس ہیں ماشا 2 ماشے 3 گرام 5 گرام 7 گرام 1 تولہ تک اگر سونا ہے تو وہ خوشحالی کو کیا کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سونے پر اگر کسی چیز کو نقش کر کے اس کے پہننے کا حکم ہے، سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، وہ پہنے گا کیسے؟ پھر وہ جو نقش اس پہ لکھا جائے گا وہ مرد پہنے گا، تو سونا تو مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ پیتل ہو گیا، تانبا ہو گیا، چاندی کے علاوہ کوئی دھات ہو، یہ پہننا مرد کے لیے یا عورت کے لیے۔ عورت کے لیے سونا پہننا تو جائز ہے، لیکن کسی دھات کو، کسی میٹل کو لے لیں، تانبے کو لے لیں، پیتل کو لے لیں یا کسی اور چیز کو لے لیں تو وہ تو دوزخیوں کی علامت ہے۔ پھر اس پہ جب نقش کریں گے، لکھیں گے اللہ کا کسی نام کو سے، پھر اس کو پہنا جائے، پھر اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ شرعیت کی ہے۔ شرع جس چیز کا حکم دیتی ہے اس کو کرنا، اور شرع جس چیز سے منع کرتی ہے اس کو چھوڑ دینا، یہی اصل دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا نا، کوئی لوہ کے کڑے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کسی دوزخی کی بدبو آ رہی ہے، اتروا دیا اسے۔ تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نقش کاغذ پہ لکھا جائے اس کو پہن لیں، لیکن اگر کسی دھات پہ سونا چاندی پیتل وغیرہ یہ وہ ہے، مرد کے لیے یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ عمل کریں یا نہ کریں، جب شرعیت کی پابندی ہوگی، احکامات خداوندی کی پیروی ہوگی تو وہ چیز اثر کرے گی، ورنہ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہم سونا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جیب میں نسوار کی پڑیا یا سگریٹ ہو تو وہ نکال کے کیا کرتے ہیں؟ جوتوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن ذرا اپنے لاکٹ یا اپنی انگوٹھی یا گھڑی جو سونے کا چین والی ہو اس کو اتار کے جوتوں میں رکھ کے نماز پڑھ کے دیکھنا نا ذرا، پاکستان میں خصوصا، تو پھر آپ پکے نمازی ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم ہیں پابند شرع کے، اگر اس کی پابندی نہیں، جو مرضی عامل ہو، جو مرضی ذاکر ہو، جو مرضی مبلغ اور واعظ ہو، اس کی کسی بات کے اندر کوئی اثر، کوئی حقیقت، کوئی صداقت، کوئی حقانیت نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اکثر عاملین کاملین کہتے ہیں نا، لاکٹ بنوا لو اس کا، زحل مشتری، زحل فلاں، زحل فلاں، زحل لوح مشتری، لوح حمزات، لوح فلاں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ذرا۔ فقیہ ہونا، محدث ہونا، عالم ہونا، فاضل ہونا، عامل ہونا، ذرا فرق جان کر جئیں۔ ایک جو فقیہ ہے وہ 1000 عابد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے،
اس لیے کہ عابد تو صرف اپنی ذات کے لیے ہے، اور جو فقیہ ہے وہ پوری امت کے لیے ہے۔ حلال اور حرام کے مسائل، مکروہ کے مسائل، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے جاننے والے فقیہ۔ محدث کا کام ہے صرف حدیث کی روایت کر دینا، اور اگر وہ محدث ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہو تو پھر اس کی شان کیا ہے؟ اور اگر صرف وہ محدث ہے، اس کے اندر فقاہت نہیں ہے، وہ صرف محدث ہی حدیث ہی بیان کر سکتا ہے، اس کے اندر فقاہت والا علم اگر نہیں ہے تو وہ بھی کسی اجتہاد کی، کسی مجتہد کی، کسی قیاس کی اسے ضرورت محسوس ہوگی۔ بات لمبی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض عملیات کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے خوشحال رہنے کے لیے یہ عمل کر لیں، اس کو فلاں چیز پہ کندہ کر کے یوں اپنے پہن لیں، انگوٹھی پہن لیں، لاکٹ پہن لیں، یا یہ وہ، ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس اسم کو پڑھنا شروع کریں۔ جس طرح الرافع الباسط، اس اسم کو پڑھیں، الباسط، الرافع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی درجات، وسیع رزق، خوشحالی عطا کرتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے کاروبار میں وسعت ہوگی، خوشحالی آئے گی، وہ سخی حال رہے گا اس کے پڑھنے سے۔ اور اگر اس کو صرف نقش کر کے انگوٹھی پہن لی لا کر اور زبان سے پڑھا نا، تو پھر اس لیے کہ عمل کو ایک چاہیے کہ جو اسم اسے لکھ کر دیتا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے لازمی اسے تاکید کرے۔ اس اسم کو پڑھو گے، اپنی زبان کو حرکت کرے گے، اپنے دل کے اوپر اس کو نقش کرو، تو پھر کو اس کا اثر ہوگا۔ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں، طنز نہیں، اعتراض نہیں، میری یہ اپنی سوچ ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو اس کی تصحیح کریں، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کو فالو کریں، اس کو اپنائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ میرے کام کا، میرے فعل کا، میرے اس وظیفے کا مقصد یہی ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو آپ میری تصحیح کریں، اور اگر یہ صحیح ہے پہلے سے تو اس کو کیا کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ عقائد کے اندر جب کمزوری آ جائے تو پھر بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ ہی وہ مضبوط سے مضبوط چیز ہے جس کے اوپر دین، اسلام، مذہب کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو اس لیے الرافع، الباسط، ان اسماء کو جوڑ کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی، روحانی، مالی ہر قسم کی معاونت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر قدر و منزلت پیدا کر دیتا ہے، اور جو شخص ان کو ہر وقت اپنے ورد میں رکھے، یا رافع ہو یا باسط ہو، یا رافع ہو یا باسط ہو، اور الباسط کا 16 خانوں والا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، دنیا کا ہر کام، ہر حاجت پوری، ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر بندش دور ہے۔ آزما کے دیکھ لیجئے الباسط کا نقش۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نیت کو دیکھتا ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اخلاص اور نیت سب سے پہلے۔ اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتلائی کہ ان دہات کے اوپر جو نقش کیے جاتے ہیں، پہلے دیکھ لیں کہ شرعاً ان کا پہننا، ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ایک عامل ہونے کے ناطے، ایک عامل ہونے کے ناطے اور بات ہے، ایک فقیہ ہونے کے ناطے اور بات ہے، اور ایک محدث ہونے کے ناطے اور بات ہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جمعہ کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر کسی گندگی کا داغ لگا ہوا تھا جو 1 درہم سے کم ہوتا ہے، جو معاف ہوتا ہے۔ تو پھر بھی آپ نے لوگوں کو خطوط لکھوائے کہ جس نے میرے پیچھے نماز جمعہ ادا کی ہے، میرے کپڑوں پہ اتنی گندگی لگی ہوئی تھی، آپ اس نماز کا اعادہ کر لیں۔ جمعہ تھا تو اس کی ظہر کی نماز میں تبدیل کر لیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ اس سے مقدار سے کم ہے جس مقدار کا شرع میں حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ صاحب ورع، صاحب تقویٰ کے لیے اور مسائل ہوتے ہیں، اور ایک عام بندے کے لیے اور مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے کہ جب پیشاب زور پر ہو، شدت کا آیا ہوا ہو، یا پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو، کوئی ہوا وغیرہ کا، یوری وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو پہلے تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ایک وضو
میں بے شک کتنے زور کا شدت سے آیا ہوا ہے، نماز پڑھ لیں بعد میں کیا کر لیں گے، تو نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص لیے ہوئے آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو پہلے اپنے حوائج بدنی جو ہیں ان کو پورا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب کھڑے ہوں تو اخلاص کے ساتھ، خوش اسلوبی، اخلاق کے ساتھ، جس طرح بندوں کے ساتھ بندہ معاملات کرتا ہے نا، اس طرح اللہ کے معاملے میں بھی خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل مسجد، ہر عبادت کے بعد، ہر مسجد کے، ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت خضوع اور خشوع کا ہونا لازمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسماء کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رافع ہو یا باسط ہو. اگر کسی کو خوشحالی چاہیے، ہمیشہ کے لیے وہ خوشحال رہنا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو وسعت کے معنی میں آتے ہیں، جو سخاوت کے معنی میں آتے ہیں، الغنی و المغنی، الباسط و الرازق، اس قسم کے اسماء آپ تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا.